السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں سجاد احمد قاضی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دوستو آج میں بات کروں گا پلوامہ میں جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جموں کے اندر جو بی جے پی، آر ایس ایس اور ناتھو رام گوڈسے کی جو ناجائز اولاد ہے، انہوں نے مسلمانوں پر جو حملہ کیا، مسلمانوں کو نشانہ بنایا پلوامہ حملے کو لے کر، اس سارے موضوع پر آج میں بات کروں گا۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے آتے آتے بہت دیر ہوئی۔ اس کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں دوستو، لیکن پھر بھی آج مجھے وقت ملا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ساتھیوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پلوامہ کے اندر جو حملہ ہوا وہ بہت دردناک ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس حملے کو لے کر پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ بہت غلط حملہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو لے کر آج میرے کچھ سوالات ہیں ہندوستان کی حکومت سے اور ہندوستان کی ساری عوام سے، کہ جنہوں نے اس معاملے کی، اس حملے کی مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ظلم ہے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں اور میں نے بارہا اس چیز کو کہا ہے۔ اگر آپ میرے پچھلے ویڈیو دیکھیں گے، میں نے اپنی ہر ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی میری ویڈیو کشمیر کے تعلق سے جو ہے اس پر میں نے یہ کہا ہے کہ جان کسی کی بھی نہیں جانی چاہیے، جان جان ہوتی ہے، انسان سب برابر ہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی دھرم مذہب نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، سبھی انسان ہیں اور سب کی جان برابر ہے۔ کسی انسان کی جان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ جان چاہے ہندوستان کے عام شہری کی ہو، وہ جان چاہے جموں کشمیر کے مسلمان کی ہو، وہ جان چاہے جموں کشمیر میں آئے روز مرنے والے فوجیوں کی ہو، یا وہاں پر مرنے والے ملیٹنٹس کی ہو، یا وہ جان اخلاق جیسے مسلمان کی ہو جس کو گائے کے نام پر مار دیا گیا، یا وہ جان پہلو خان کی ہو، یا وہ اور کسی کی جان ہو، یا اس میں جے این یو کا چھاتر نجیب ہو، یا اس میں جسٹس لویا ہو، یا اس میں پترکار گوری لنگیش ہو۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ مارے گئے ان سب کی جانیں برابر ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، پیارے دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے سوال آج ہندوستان کی حکومت سے ہیں کہ کشمیر کے اندر 7 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے، اس کے باوجود اتنے بڑے حملے کیسے ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا اڑی کا حملہ ہوا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا پٹھان کوٹ حملہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں جب اتنی بڑی فوج اتنے بڑے جمہوری ملک میں تعینات ہے، اور بالخصوص جموں کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد فوج بتائی دی جاتی ہے؟ تو میرا سوال جموں کشمیر کی حکومت سے ہے، میرا سوال نریندر مودی سے ہے، میرا سوال جموں میں بیٹھے موجودہ گورنر ستیہ پال ملک سے ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ آپ کی فوج کیا کر رہی تھی کہ اتنا بڑا حملہ کیسے ہوا؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کل کے یہ جو این ڈی ٹی وی میڈیا ہے اس کے اوپر جموں کشمیر کے موجودہ جو گورنر ستیہ پال ملک ہیں، انہوں نے اس بات کو قبولا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی ہماری لاپرواہی ہوئی ہے، کہ جس گاڑی میں بم بلاسٹ ہوا یا جو گاڑی آ کر آرمی کی کانوائی کی جو گاڑیاں تھے ان سے ٹکرائی، وہ گاڑی وداؤٹ چیکنگ جو ہے آگے نکل گئی۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے، اس بات کو ستیہ پال ملک نے قبولا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا دوستو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہندوستان کے تمام ان شہریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہر جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو آج ہر جگہ کڑی نندا کر رہے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو ہندوستان کے جو 40 فوجی مارے گئے، آپ سے زیادہ ہمیں دکھ ہے، کیونکہ ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ ہم آئے دن دکھ دیکھتے ہیں، ہم آئے دن لاشیں دیکھتے ہیں، ہم آئے دن لوگوں کو، جو مسلمان مرتے ہیں ان کو قبروں میں اتارتے ہیں، جو ہندو مرتا ہے اس کی چتا کو جلاتے ہیں۔ آپ سے کہیں زیادہ دکھ ہم کو ہے۔ لیکن میرا سوال آج یہ ہے پوری ہندوستان کی جنتا سے کہ کیا آپ کو وہ کشمیر کا مسلمان نہیں یاد آتا کہ جب کشمیر کے اندر نہتے مسلمانوں کو گولی مار دی جاتی ہے؟ کیا آپ کو کشمیر کی وہ معصوم بچی انشا یاد نہیں آتی کہ جو چھوٹی سی معصوم بچی دودھ پینے والی، جب اس کی آنکھ میں چھرا مارا جاتا ہے، کیا آپ کی زبان اس وقت کیوں نہیں کھلتی؟ میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ہندوستانی سیکولر سے یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے
کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جب یو پی کے اندر وویک تیواری نام کا شخص مارا جاتا ہے تو اس کا سالہ کہتا ہے کہ یہ جموں کشمیر نہیں کہ آپ کسی کو بھی گولی مار دیں، یہ اتر پردیش ہے، اور آخرکار اتر پردیش سرکار نے اس وویک تیواری کی فیملی کو پیسہ دیا، اس کو جناب نوکریاں دیں، اس کے بچوں کے نام پہ بینک میں پیسہ جمع کروایا۔ تو پھر کشمیر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہندوستان کی حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، تو پھر یہ کون سا اٹوٹ انگ ہے کہ جس کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں کی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ میری عمر کوئی 100 برس کی تو نہیں ہے، لیکن جتنی میری عمر ہے، جتنی میری نالج ہے، جو کچھ میں نے دیکھا، پڑھا اور سوچا سمجھا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہوں گا۔ اگر آپ سن 84 یا 85 کے حملوں کو دیکھیں گے تو دلی کی سڑکوں پر ہمارے سکھ بھائیوں کا قتل کیا، ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی، لیکن کسی بھی سکھ بھائی نے تو یہ نہیں کہا کہ سارے ہندو آتنکوادی ہیں۔ ناتھو رام گوڈسے نے اسی دیش میں راشٹر پتا مہاتما گاندھی کی ہتیا کی، لیکن کسی مسلمان نے تو یہ نہیں کہا کہ سارے ہندو آتنکوادی ہیں۔ تو آج پھر جب کشمیر کے اندر ایک شخص نے حملہ کیا، ہندوستان کی آرمی کے CRP کے 40 لوگ مارے گئے، تو پھر جموں کشمیر کے ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیوں کیا؟ تو پھر جموں کشمیر کے ان گنڈوں نے جو جموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جموں کے مسلمان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ ان کو اگر پروٹیسٹ کرنا تھا، پردرشن کرنا تھا، ان کا حق تھا، ان کا رائٹ تھا، مسلمانوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے پارٹیکولر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا۔ جموں کے اندر رہنے والے جو لوگ مسلمان تھے، جو کشمیر نمبر کی گاڑیاں تھیں، وہ گاڑیاں جلائیں، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ لیکن میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی اوقات یاد کرو۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر پورے جموں کشمیر میں کہیں حملہ ہوتا تھا تو تم چوہے کی طرح اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ یہی جموں کشمیر کا مسلمان تھا کہ جو تمہیں سہارا دیتا تھا، جو تمہارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا، جو تمہاری پیٹھ تھپتھپاتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آج تم نے اپنی اوقات کو بھول گئے، تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، تم نے اپنا اصلی چہرہ ہمیں دکھا دیا کہ تمہارے تیور کیا ہیں۔ لیکن میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی جموں کے ان ہندوؤں کی نہیں ہے، یہ غلطی جموں کے جو ہندو ہیں ان کے آقاؤں کی ہے۔ ان کے آقا کون ہیں؟ ان کے آقا چودھری لال سنگھ ہے، ان کا آقا انکر شرما ہے، ان کا آقا جو جموں ہائی کورٹ کے جو بار ایسوسیشن کا جو وکیل ہے، جس نے آصفہ کے نام پر جموں ایکتا منچ بنایا، وہ ہے۔ ان لوگوں نے ان کو اکسایا ہے، یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تنہا مت سمجھنا، جموں کشمیر کے مسلمانوں کو تم بے سہارا مت سمجھنا، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ہم وہی مسلمان ہیں اگر ہم اس بات پہ آ جائیں۔ لیکن الحمدللہ ہم ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے یہ ریاست آگ میں دھکیلی جائے، جس سے ریاست میں حالات خراب ہوں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ اگر آپ ملیٹنسی کی بات کریں گے تو خطہ پیر پنچال سے ملیٹنسی کو ختم کرنے والے یہی مسلمان ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہتھیار اٹھانا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے پتھر بازی کرنی ہے۔ لیکن یہ جو حملہ جموں کے اندر ہوا، اس سے جموں کے ہندوؤں نے ثابت کیا، ان لوگوں نے یہ مجبور کیا ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے کے لیے۔ اور ساتھیوں، بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جموں کے اندر جب حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پر، جموں کی پولیس ہجڑوں کی طرح وہاں پہ کھڑی رہی، کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ جموں کشمیر کی آرمی کچھ نہیں کر پائی، جموں کشمیر کی CRPF کچھ نہیں کر پائی۔ لیکن جب مسلمانوں کو غصہ آیا، جب مسلمانوں کو جلال آیا، مسلمان باہر نکلتا ہے، اس وقت ہندوؤں کو خطرہ ہوتا ہے، تب وہاں پر آرمی بلائی جاتی ہے، وہاں پر CRPF بلائی جاتی ہے اور ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک سے کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی کہ جموں کے اندر 100 سے زائد گاڑیاں مسلمانوں کی جلائیں؟ کیوں اتنا ظلم کیا گیا؟ کیا جموں کے لوگوں نے جا کر پلوامہ میں اٹیک کیا تھا؟ آپ کی 7 لاکھ آرمی کشمیر میں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھی تھی؟ اگر آپ کی آرمی کام نہیں کر سکتی تو اس کو واپس بھیج دو، جا کر اپنی کھیتی باڑی کا کام کرے۔ یہاں پر جموں کشمیر کے لوگ جو مسلمان ہیں ان سے کھیلنے کی کوشش نہ کی جائے، ان کے جذبات کو نہ ابھارا جائے۔ اگر آپ کے پاس 7 لاکھ سے زائد فوج تھی تو یہ حملے کیسے ہو گئے؟ اڑی کا حملہ کیسے ہو گیا؟ جموں سجما اٹیک کیسے ہو گیا؟ اور آج پلوامہ اور یہ اونتی پورہ کا حملہ کیسے ہوا؟ اور اس حملے کے فوراً بعد راجوری
راجوری سے ایک خبر آئی کہ وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی بم بلاسٹ ہوا کہ جہاں پر ایک میجر مارا گیا جس کی 7 مارچ کو شادی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ریڈار کیا کر رہے ہیں، آپ کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کی فوج کیا کر رہی ہے کہ اتنے بڑے حملے ریاست میں ہو رہے ہیں اور اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں وارن کر دینا چاہتا ہوں جموں کے لوگوں کو، جموں کے ان ہندو بھائیوں کو کہ خبردار اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ کی تو یہ جموں کشمیر کا مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تمہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم ریاست کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے ساتھ میں جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پلوامہ حملے کے بعد پورے ہندوستان میں، چاہے وہ بہار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دہرادون کا مسئلہ ہو یا اور کسی بھی علاقے کا مسئلہ ہو، جس طرح کشمیریوں کو پریشان کیا گیا، ان سارے حالات پر قابو کیا جائے۔ ہر ریاست کے ایڈمنسٹریٹر سے، انتظامیہ سے بات کی جائے کہ کسی بھی جگہ کسی کشمیری نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہار کے اندر ہم نے دیکھا جہاں پر کشمیریوں نے اپنا میلہ لگایا ہوا تھا، اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں پر بہار کے کچھ گنڈوں نے، RSS اور BJP کے دلوں نے ان کو جا کر مارا، ان کے کپڑے اتار کر پھینکے، ان کی دکانیں تباہ و برباد کی اور ان سے کہا کہ تم آتنکوادی ہو، تم نے پلوامہ حملہ کیا۔ ان ساری چیزوں کو ہم باز کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا رہا تو میں جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کروں گا اور اس کام کے لیے اگر ہمیں خود بھی آنا پڑا تو ہم خود بھی آ کر یہ کام کریں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی بہاری یا جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے، اور صرف نہیں نکالیں گے بلکہ ان کو سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ جموں کشمیر میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت 50% بہاری جو ہے وہ جموں کشمیر میں پناہ لے رہا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کو مارا نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ آپ جائیں، جا کر دیکھ لیں، کسی بھی مزدور کو پتہ کر لیں، ہم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ہم نے ان کو کام کاج دیا، روزی روزگار دیا، اپنے کام مکانوں کے کام ان سے ہم کرواتے ہیں کہ یہ لوگ مسافر ہیں، دور سے یہاں مزدوری کرنے آئے ہیں۔ لیکن وہی بہار کہ جہاں پر ہمارا کشمیری جا کر کپڑے کا بزنس کرتا ہے، پلوامہ حملے کا نشانہ اس کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ میرا سوال ہے ہندوستان کی حکومت سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت کشمیر میں یہ تحریکیں چلا رہے ہیں، جن کو لوگ مجاہد کے نام سے بھی جانتے ہیں، ٹیررسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، عسکریت پسند بھی بولتے ہیں، سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے دوستو کہ ان کو ہتھیار کون دیتا ہے؟ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر پاکستان ان کو اسلحہ دے رہا ہے تو ہندوستان کی فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ بارڈر پر کیا ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ یہ اسلحہ پاکستان سے نہیں آتا تو پھر ہندوستان سے کون ان کو دے رہا ہے؟ اتنے بڑے حملے کیسے ہو رہے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت، BJP کے موجودہ نیتا جو چوکیدار صاحب ہیں وہ چور ہے، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، ان سے یا ڈھول بجوا لو یا کڑی نندا کروا لو، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ 26/11 کا حملہ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان سے ایک اجمل نامی قصاب ٹیررسٹ آتا ہے، بڑے آرام سے کشتی کے ذریعے ہندوستان آ جاتا ہے، ممبئی گیٹ آف انڈیا پر اتر کر بیگ لٹکا کر AK-47 ہاتھ میں لے کر تاج ہوٹل پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ان کی ایجنسیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ دلی میں سانسد پر حملہ ہوا، ہتھیاروں سے لہذ کچھ لوگ امبیسڈر لال بتی والی گاڑیوں میں سانسد میں گھس جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر پاتے۔ آخر یہ کیا کھیل ہے؟ ایسا کیوں بار بار ہوتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں اور دوستو، میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں موجودہ جو حالات ہیں ان کو سنوارنے میں، ان کو سدھارنے میں ہم اور آپ بہت بڑا یوگدان دے سکتے ہیں۔ وہ یوگدان کیا ہوگا؟ وہ یوگدان ہوگا کہ میرا ایک نعرہ ہے کہ دیش کو بچانا ہے، BJP کو بھگانا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں جموں کشمیر کی کہ جب 2014 کے الیکشن ہوئے اور انہوں نے جموں کشمیر میں قدم رکھا، ان کا منحوس قدم جموں کشمیر میں پڑا، جموں کشمیر پر آفت آئی، طوفان آیا، جموں کشمیر میں سیلاب آیا، ہزاروں لوگوں کے گھر برباد ہوئے۔ اسی طرح پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی رہی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے
چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، ان سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ لوگ ایک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ جموں کشمیر میں ان 40 نوجوان CRPF کے لیے آواز اٹھاتے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کشمیر کے ان بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں کہ جن کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا، جن کی آنکھوں میں چھرے مارے گئے، اور ان معصوم بچیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ اسی فوج نے زیادتی کی۔ یہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں چلے گا۔ بہرحال دوستو، بات لمبی ہو گئی، میں آپ سے یہی کہنے آیا تھا کہ جو 40 لوگ CRPF کے مارے گئے ہیں ان کا دکھ پورے دیش کو ہے، پورے ہندوستان کو ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو کشمیر میں مارے جاتے ہیں، جو کشمیر کا مسلمان مارا جاتا ہے۔ اور جموں کے اندر جو حرکت ہوئی، جموں میں جو غنڈہ گردی کی گئی، وہ ناقابل برداشت ہے، اور میں گورنر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اسپیشل ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا، ان کی گاڑیاں جلائیں، ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو جیل بھیجو کہ کن لوگوں نے یہ حرکت کی۔ اور اسی ویڈیو کے ذریعے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پنجاب کے ان سکھ بھائیوں کو کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب کے اندر اگر کوئی بھی کشمیریوں کو تنگ کرتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا۔ مبارکباد کے لائق ہیں ایسے لوگ کہ جو دیش میں ہنسا نہیں پھیلاتے، جو دیش کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے، ایسے لوگوں کو میرا سلیوٹ ہے، ایسے لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو کوئی سمجھ میں آئے، پسند آئے، تبھی آپ اس کو شیئر کرنا، ورنہ مت کرنا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔